حضور میری تو ساری بہار آپ. جس ملک میں ناانصافی ہو، جس ملک میں ظلم، جور اور جبر روا رکھا جاتا ہو، وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وہاں کبھی بھی سکون اور کبھی بھی طمانینت نہیں آ سکتی. وہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں انصاف کا دورہ نہ ہو. آج کل کہا جاتا ہے سستا انصاف. اسلام سستے انصاف کی بات بھی نہیں کرتا، اسلام مفت انصاف کی بات کرتا ہے. ہر شخص کی دہلیز تک انصاف پہنچے. اور اسلام نے انصاف کے تقاضوں کو اس انداز سے پورا کیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے دور ہمایوں میں بنو اسود کی ایک خاتون چوری کر لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہوتا ہے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور سے سفارش کی جاتی ہے کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، ان کی خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو کہیں یہ اسلام سے ہٹ نہ جائیں تو کوئی نرمی برت لی جائے. تو حضور بلال حبشی کو ممبر بچھانے کا کہتے ہیں. لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آقا کریم ممبر پہ جلوہ افراز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ انصاف کے تقاضے تھے ان کے ہاں. فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا. اور پھر ایک تاریخی جملہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. جب کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر دو طرح کی عدالتیں ہوں، غریبوں کے لیے الگ نظم ہو، امراء کے لیے الگ قانون ہو، تو پھر کبھی بھی اللہ کی رحمتیں ان قوموں پہ نازل نہیں ہوتی. آج تو جیل کے اندر بھی الگ الگ خانے موجود ہیں. تھانوں کے اندر بھی غریب مار دیا جاتا ہے، اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے، وہ اونچا سانس نہیں لے سکتا. اور با اثر لوگ تھانوں میں بھی دامادوں کی طرح رہتے ہیں اور وہاں بھی انہیں مہمانوں کی طرح رکھا جاتا ہے. اور عدالتوں میں جو ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ وکیل کر لو، اب کہتے ہیں جج کر لو. انصاف کا جس طرح دن دہاڑے خون ہوتا ہے اور عدالتوں اور کچہریوں کے اندر جو عدل و انصاف کا قتل عام ہوتا ہے وہ کس سے مخفی ہے؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے اور خاموشی اختیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہمارا عدالتی نظم انصاف نہیں دے رہا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے اور مستحکم ہو تو نظام عدل کو درست کرنا پڑے گا. عدالت کے اندر خلیفہ وقت بھی کھڑا ہوتا تھا اور ایک ذمی بھی کھڑا ہوتا تھا اور اس ذمی کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی تو معاشرہ پرسکون ہوتا تھا. دور موجود کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بم جو ہے وہ معیشت ہے. کسی قوم کی اگر معیشت کمزور ہو گئی، اقتصادی حالت پتلی ہو گئی، آج کے گلوبل ورلڈ میں اس کی کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں رہتی. میں کہتا ہوں یہ ضابطہ آج سے نہیں ہے. یہ جاہلی نظم جو موجودہ مہذب دنیا کے اندر یہ جو جاہلی قانون اور ضابطہ ہے، یہ جاہلیت کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ جس کے پاس 4 ٹگے ہوتے ہیں اس کی بات بھی غور سے سنی جاتی ہے اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کی سمجھداری پر مشتمل باتوں کو بھی حفوات کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں تو آپ کے کملے بھی سیانے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عربی کا ایک شعر ہے کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مکلا و حکمت و لقمان و زہد و ابن ادہمی اذا اجتمعت فی المرء والمرء مفلس فلیس لہ قدر بمقدار درہمی. صحبان جیسی فصاحت ہو، ابن مقلا جیسا خط ہو
इब्राहिम अदहम जैसा जुहद हो और लुकमान जैसी हिकमत हो, और ये सारी चीजें एक वजूद में जमा कर दी जाएं, ये सारी खूबियां एक शख्स में जमा हो। वल मरउ मुफलिसुन, लेकिन वो शख्स हो गरीब, फलैसा लहू कद्र बिमिकदार दिरहमी, तो उसका एक कौड़ी मुल नहीं है। ये दुनिया का ज़ाब्ता है, ये दुनिया का झूठा नज़्म है, और शुरू से आज तक ये कानून दुनिया का अंधा कानून कार फरमा है। तो अगर आपके पास दौलत नहीं है, आपकी मईशत मजबूत नहीं है, आप इक्तिसादी हालत कमजोर रखते हैं, तो फिर ना आपकी बात सुनी जाएगी और ना आपकी कोई तौकीर होगी। अक़वाम आलम के अंदर अपने आप को खड़ा करने के लिए अपनी इक्तिसादी हालत आपको बेहतर करनी होगी। और इक्तिसादी हालत बेहतर कैसे होगी? दियानत और सच्चाई के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको रास्ते नसीब होते चले जाएंगे। अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी नुसरत करेगा। दियानत के साथ और सच्चाई के साथ जो कौमें आगे बढ़ी हैं, वो कौमें काफिर भी हों तो उन्हें रास्ते मिले हैं, और दियानत और सच्चाई को जिन कौमों ने छोड़ा है, चाहे वो तहज्जुद गुजार भी हों, उन्होंने रास्ते मसदूद पाए हैं, रास्ते बंद पाए हैं। इसलिए ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का कानून है कि अल्लाह जल्ला शानहू अपने तयशुदा उसूलों से इन्हिराफ नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो हम सबको दियानत के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा। जिन कौमों के अंदर खयानत आ जाती है, वो खयानत किसी भी रंग और किसी भी रूप में हो, वो कौमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, वो कौमें पीछे रह जाती हैं। और जो कौमें सच की बजाय झूठ को फन समझ लेती हैं और वतीरा बना लेती हैं, वो कौमें भी बर्बाद हो जाती हैं और अपनी इज्जत खो देती हैं। आज दुनिया के अंदर अगर हमने इज्जत को हासिल करना है, तो हमें दियानत और सच को थामना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठ के ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप तक और सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों तक तो पहुँच सकती है, लेकिन मैं इसके बावजूद ये बात इसलिए कर रहा हूँ, कम से कम जो मेरे हिस्से का काम है उससे तो मैं ओहदा बरा हो सकूं, और आप भी अपने हिस्से के काम से कभी भी गाफिल ना हो। आज एक मजदूर जो 8 घंटे काम करता है, उसके सर पे मालिक खड़ा ना हो तो वो खयानत करे, तो उसे सोचना चाहिए कि उसने अल्लाह को जवाब देना है, और उसकी कमाई में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। तो जो जहां खड़ा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो सरमायादार है, तो उसको खयानत और झूठ के साथ आगे नहीं बढ़ना होगा, बल्कि उसको दियानत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा।